آج ہم کلام سنیں گے خداوند کے عظیم خادم پاسٹر سلیم اینتھنی کے وسیلہ سے. آئیں آپ کی زوردار تالیوں میں میں انہیں ویلکم کہتا ہوں. ہم جب بھی بلاتے ہیں نوجوانوں کی طور پر آتے ہیں. زوردار تالیاں بجائیں خداوند کے خادم کے لیے. زوردار. یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. آپ خوش ہیں سب؟ تو ایک نعرہ لگائیں، پھر لگائیں. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. آپ کی آواز کم ہے، گلے بیٹھ جائے گا آگا کے. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. آج دن نمبر 7 میں ہم ہیں. بھائی کے کہنے کے مطابق خدا ہم کا شکر ہے. ان عبادات کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدا نے یہاں تک پہنچایا ہے، آگے کو بھی ہمیں اسی کے نام کی آس ہے. اور خدا بڑا رحیم ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا ساتھ دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہم انسٹیٹ عبادات کا انعقاد پاسٹر اینتھنی، پاسٹر رونی، ان کی ٹیم اور سب لوگ مل کر کرتے ہیں. اور وہ مختلف خدام کو دعوت بھی دیتے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا میں ہوں. سب سے چھوٹا، سب سے رہا اور ادنا میں. اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہر سال مجھے بھی یاد رکھتے ہیں، اس لیے کہ خدا ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں. کلام مقدس میں سے آج اپنے مضمون کے مطابق ہم کچھ سیکھیں گے خداوند کے روح القدس کے وسیلہ سے. تو آیت کیا ہے ہماری؟ یوحنا 14 باب 6 آیت. زور سے ذرا پڑھیے گا. شکریہ. تو کلام مقدس میں سے آج ہم اسے کھولیں گے. یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا باب ہم 30 اور اس کی 18، 19، 20 اور 21 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے. یوحنا کی یسایہ نبی کا صحیفہ باب اس کا 30 اور اس کی آیت مقدسہ ہم پڑھیں گے 18، 19، 20 اور 21. جی. تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے. مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں. کیونکہ اے سیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی. وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا. وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا. اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے، تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے رپوش نہ ہوگا، بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی. اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل. پڑھے کلام پر خدا ہمیں برکت دے. ایک اور حوالہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. متی کی انجیل اور اس کا باب 17 اور اس کی آیت ہم 1 سے 5 تک پڑھیں گے. اور یہاں پر لکھا ہے 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا. اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی. اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ
باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ پطرس نے جواب یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے۔ مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے۔ اور دونوں جو لوگ ہیں یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں ہیں، اور آواز آ رہی ہے کہ اس کی سنو۔ ہم مقدس موسیٰ کی بابت دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی معرفت ہمیں یا یہودیوں کو شریعت ملی اور شریعت کے ضابطے ملے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت جو ہے وہ راہ ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت راہ نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ خداوند یا خدا تعالیٰ تک لانے میں میرا اور آپ کا اور یہودیوں کا کیا بنی؟ استاد ہے۔ شریعت راہ نہیں ہے۔ موسیٰ جو ہے وہ ہم دیکھیں تو شریعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ مقدس موسیٰ شریعت کو کیا کرتا ہے؟ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو ایلیا ہے وہ سب نبیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ لیکن راہ دکھانے والے یہ نہیں ہیں، یہ راہ نہیں جانتے۔ یہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ خدا تک لاتے ہیں، خدا تک کیا کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ آسمان کی راہ نہیں جانتے۔ یہ وہ راہ نہیں جانتے جس راہ کی بابت خدا تعالیٰ جو ہے وہ یسوع نبی کی معرفت بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ راہ نہیں بتا سکتے۔ وہ خود راہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، یہ راہ نہیں بتاتے۔ لیکن مقدس یوحنا رسول کی معرفت جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوحنا جب 14 باب اور اس کی 6 آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بڑی خوبصورت ایک کلیدی آیت ملتی ہے، اور وہ یسوع مسیح کے خود زبان مبارک سے عیاں الفاظ ہے۔ وہ یہ ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، راہ اور زندگی میں ہوں۔ جب یہ 14 باب پہلی سے 14 آیات کا آپ مطالعہ کریں اچھے طریقے سے تو یسوع مسیح اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو مقدس موسیٰ نے دعویٰ نہیں کیا، جو مقدس ایلیا نے دعویٰ نہیں کیا، جو کسی اور انبیاء نے دعویٰ نہیں کیا، جو کسی اور رسول نے دعویٰ نہیں کیا، جو کسی اور شخصیت نے دعویٰ نہیں کیا۔ دعویٰ صرف اور صرف آپ کے مسیح مصلوب نے اور میرے مسیح مصلوب نے اور کائنات کے مسیح مصلوب نے دعویٰ کیا۔ اور دعویٰ کیا کیا؟ دعویٰ کیا کیا؟ دعویٰ خداوند یسوع مسیح نے جو کیا وہ خدا واحد کا دعویٰ کیا۔ کس کا دعویٰ کیا؟ خدا واحد کا دعویٰ کیا، اور اس خدا کا دعویٰ کیا جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کے انبیاء کو اس دنیا میں مختلف ایام اور مختلف دور میں بھیجتا رہا۔ اگر آپ عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 13 باب میں یہ بات واضح ملتی ہے کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک۔ اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں؟
क्या मतलब निकालते हैं इसका? कि खुदा इब्तिदा से था, इंतहा तक अब यकसा है। खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा। तो यीशु मसीह पेशतर से था, पेशतर से है और अब तक। इसीलिए उसने यूहन्ना पर ज़ाहिर होकर कहा, खौफ न कर, क्योंकि मैं जो मर गया था जिंदा हूं और अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा। ये वो दावा कर रहा है। ये मुकद्दस मूसा ने दावा नहीं किया इस बात का, जो शरीयत जिसको मिली और जो नबियों का सरदार बताया गया है। नबियों का सरदार कौन था? मुकद्दस एलिया। मुकद्दस एलिया नबियों को क्या कहलाया? अगर सारे नबी एक लाइन हाजिर हो जाएं तो पहला नंबर किसका आता है? एलिया का नंबर। और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो औरतों में पैदा हुए, आज कंप्लीट कीजिएगा ताकि मैं समझूंगा आप सुन रहे, जो नबियों में पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा एलिया है। सबसे बड़ा कौन है? एलिया। यानी जो यूहन्ना में होकर आया, यूहन्ना में होकर आया था ना, क्योंकि उसने कहा एलिया तो अलबत्ता आ चुका, एलिया तो अलबत्ता, पर तुमने उसका यकीन। फिर वो समझ गया कि ये किसकी बाबत कहता है, किसकी बाबत कहता है। उसने कहा जो औरतों से पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना। सबसे बड़ा कौन है? और मलाकी की किताब को जब मुताला करे तो वहां पर लिखा और वो आएगा और राह क्या करेगा। ये राह तैयार करने वाले लोग हैं, ये राह नहीं है। ये राह तैयार करने वाले लोग हैं, ये राह नहीं है। राह की बाबत दावा करने वाली एक ही हस्ती है, एक ही शख्सियत है, और वो है खुदावन यीशु अल मसीह। आपका खुदावन, आपका मुनज्जी, आपका सेवियर, आपकी खातिर जान तक देने वाला मसीह मसलूब, जिसकी आज पूरी कायनात में क्या हो रही है? मुनादी हो रही है। क्या हो रही है? मुनादी हो रही है। और कायनात के मुनज्जी ये दो आलम ने कहा कि राह, हक और जिंदगी। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की बात, यूहन्ना के बाब में अपने आसमान पर जाने की बातें कर रहे थे। यूहन्ना जब 14 बाब आप पढ़ते हैं तो 14 से लेके 17 तक ये सारा उनके साथ बातचीत, कन्वर्सेशन हो रही है, वो बात हो रही है उनके साथ, उसके आसमान पर जाने की बात हो रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील है, और वो इस सफ़र में इन बातों को मुसलसल जारी रखते हुए ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने कहे थे, जो मुकद्दस यूहन्ना ने इंजील मुकद्दस में कलम बंद किए। राह मैं हूँ, राह मैं हूँ। आप मुंह से क्या लेते हैं? जब आप खरूज की किताब का मुताला करते हैं, जरा पढ़ के देखिए जरा प्लीज, खरूज की किताब और उसका बाब 3 और उसकी आयत मुकद्दसा को आप देखें, 13 और 14 को आप पढ़ें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? ये हूँ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? और 7 बार उसने कहा कि जिंदगी मैं हूँ, दरवाजा मैं हूँ, रोटी मैं हूँ, वगैरह वगैरह। 7 बार उन्होंने ये अल्फाज आखिर में हूँ का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? और ये वो बंद लफ्जों में वो खुदाई दावा कर रहे थे। कौन सा दावा कर रहे थे? खुदाई दावा। और वो थे भी दावा नहीं कर रहे थे सिर्फ, बल्कि वो थे।
جی خروج باب 13 اور 14 آیت، جی جلدی سے پلیز۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں گا؟ کہ اس کا نام کیا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ हालेलुया میں جو ہوں، میں جو ہوں سو ہوں۔ پریز۔ اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں را میں ہوں، را میں اوپر کا نقشہ کس کو پتا ہے؟ لوکیشن کس کو پتا ہے؟ ہاں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں کوئی نبی نہیں ہوں۔ میں نبیوں سے کیا ہوں؟ میں موسیٰ نہیں، میں ایلیاہ نہیں، میں اور نبیوں میں سے کوئی نبی، ہاں لقب ضرور اس کو ملا، لیکن وہ یہاں پر جو بھید کھول رہے ہیں ان کے اوپر، جو ان پر بھید ظاہر کر رہے ہیں، جو اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں، جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نبیوں سے کیا ہوں؟ نبیوں کو بھیجنے والا میں ہوں، بھیجنے والا میں ہوں۔ اور یہاں پر اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ جب وہ لفظ ہوں کہتے ہیں تو یہاں پر وہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ جب دنیا کی قومیں، دنیا کے مذاہب نہیں تسلیم کرتے، لیکن مسیح میں آنے والے لوگ اور یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے، خدا تھا، خدا ہے۔ اور جب ہم کرنتھیوں کا پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک اور آیت ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور انہوں نے روحانی چٹان میں سے پانی پیا، اور وہ روحانی چٹان کون ہے؟ وہاں یسوع کا لفظ نہیں آیا، وہاں مسیح کا لفظ ہے، اور وہ روحانی چٹان کون ہے؟ مسیح۔ اور آپ جب زبور 2 کا آپ مطالعہ کریں تو زبور 2 آپ کو کس طرف لے جاتا ہے؟ مقدس داؤد جو ہیں مسیح کے آنے سے 1000 سال پیشتر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ یسوع کی مخالفت نہیں کرتی، دنیا یسوع کے خلاف نہیں ہے، یسوع کی بغاوت نہیں کر رہی، دنیا یسوع کے خلاف اپنا ہتھیار استعمال نہیں کر رہی، یسوع کے خلاف وہ تنظیمیں اکٹھی نہیں کر رہی اور ملکوں کو اکٹھا نہیں کر رہے۔ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ کس کے خلاف؟ وہ ساری قومیں اور ساری قوموں کے بادشاہ المسیح کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ المسیح کے خلاف، یسوع المسیح، یسوع المسیح۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہوا جاؤں کہ ہمیں اجازت تو نہیں کہ ہم یہودیوں کو لعنت کریں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت یسوع المسیح کی مخالفت میں سب سے آگے کون ہے؟ یہودی ہیں۔ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ اور یہی یہودی تھے، کہتے تھے کہ یسوع مسیح کا نام لے کر منادی، اس کے بارے میں کوئی تم کمنٹس نہ دینا، کوئی منادی نہ کرنا۔ پطرس نے کہا کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اس کے حکم سے زیادہ تمہارا حکم مانیں؟
جو دعویٰ کر رہا ہے را میں ہوں، را میں ہوں، را میں ہوں، وہ ان کو بتا چکے تھے کئی دفعہ اور صاف صاف نظر آتا تھا ان کو، اور شاید توما اور ایسے اور سے لوگ اور ایسے فلپس جیسے لوگ ابھی بھی شک و شباہت میں تھے، اور وہ جب باپ کی بابت یہاں پر بات چیت کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ باپ کو ہمیں کیا کر، باپ کو ہمیں کیا کر، we want to see your father. لیکن اس نے کیا کہا کہ اے فلپس کیا تو اب تک میرے ساتھ نہیں ہے؟ اس نے کہا اے خداوند، اے ربی، اے استاد، ہم تو تیرے ساتھ ساتھ ہیں، ہم تو تیرے ہم نمایاں ہیں، ہم تو تیرے ہم پیارا ہیں، ہم تو تیرے پیرو ہیں، ہم تو تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو رات دن تجھے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں باپ کو کیا کر، باپ کو کیا کر۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا، یسوع مسیح نے کیا کہا، ذرا آیت کمپلیٹ کریں، کیا کہا یسوع مسیح نے؟ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور میں اور باپ دونوں ہی ہم، یہ اس لیے وہ کرے گا حق اور زندگی۔ کسی اولیاء، کسی پیغمبر، کسی نے یہ دعویٰ، لیکن یوحنا کی انجیل یہ بیان کر رہی ہے۔ یہ وہ یوحنا ہے جو 17.5 سال کی عمر میں یسوع مسیح کا پیرو ہو گیا، اور یسوع مسیح پر کیا لے آیا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خود طبعی موت مرا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ 90 سے کیا تھا، ابو تھا۔ کتنا کچھ اس نے دیکھا، کتنا کچھ، اور یہ اور رسولوں میں سب سے گہرا بندہ ہے، رسولوں میں سب سے کیا ہے، گہرا بندہ ہے، اور اس کو خطاب بھی ملا، گرج کا بیٹا بھی ملا، لیکن ایک اور بھی خطاب ملا اس کو۔ کسی کو یاد ہے، میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا یوحنا کو کون سا خطاب ملا؟ یوحنا کو عقاب کا خطاب بھی دیا گیا، رسولوں نے انہیں اسے عقاب کا لقب دیا۔ عقاب میں یہ طاقت ہے، عقاب میں یہ صلاحیت ہے، عقاب میں اویلیبلٹی ہے، اس کی آنکھوں میں یہ قوت ہے کہ وہ سورج کے اندر آنکھیں ڈال کر سورج کے اندر دیکھ سکے۔ ایسا کوئی پرندہ، ایسا کوئی جانور، ایسا کوئی صحیح انسان نہیں جو سورج کے اندر کیا کر سکے، لیکن کس میں، عقاب میں۔ اچھا، اس نے پھر کس میں دیکھا گھس کے؟ لوگوں نے دیکھا اسے شاید اوپر سے، شاید تھوڑا دیکھا، لیکن اس نے کہاں دیکھا؟ کیونکہ یسوع مسیح جو ہے، جو کہتے ہیں میں راہ ہوں، وہ آفتاب صداقت، آفتاب صداقت ہے۔ وہ کون ہے؟ اور یہ یسوع مسیح کے بہت قریب رہنے والی شخصیت۔ کون سی رہنے والی شخصیت ہے؟ قریب۔ اور اسے 3 طرح کے اعزاز حاصل ہیں، 3 طرح کے۔ ایک اعزاز کہ اس نے بشریت میں خداوند کے ساتھ زندگی کیا کی۔ دوسرا کیا اعزاز ملا؟ سوری، کیا؟ لاڈلا تو تھا، پاسٹر جی کہہ رہے ہیں لاڈلا تھا، یہ تو سارے تھے۔ وہ ایک اور خطاب ملا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یسوع مسیح نے اسے اپنی جگہ دی۔ کس کی اپنی جگہ دی؟ جب مقدسہ مریم کو اس کے سپرد کیا تو اسے اپنی جگہ دی۔ کون سی جگہ دی؟ پھر ایک اور اعزاز ملا، اور وہ کیا تھا؟ وہ جی اٹھنے کے بعد اس کو اس نے دیکھا، اور کئی دفعہ دیکھا۔ چوتھا اعزاز کیا تھا؟ کہ پتمس کے ٹاپو میں اس نے اس کو کیا کیا۔ پانچواں اعزاز کیا ملا؟ کہ اسے
5 कितनी बातें हो गई, और 5 का अदद क्या है? फजल, फजल। और ये अल्फाज पहला करंथियों 12 बाब रसूल आजम मुकद्दस पालूस रसूल के लिए भी खुदावंद ने इस्तेमाल किए। आए पालूस, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और ये मुकाशवा भी उस पर क्या किया गया? जाहिर किया गया। जुर्रत नहीं थी किसी की कि वो उसको खुदा कहे। क्या कहे? बाकियों ने बादशाह भी कहा, बाकियों ने बेटा भी कहा, बाकियों ने रसूल भी कहा, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं कि वो उसे क्या कहे? उसे खुदा जाहिर करे, खुदा पेश करे। क्या पेश करे? खुदा पेश करे। और अगर आप यूहन्ना का खत पहला आम और उसका पहला बाब और उसकी पहली से 3 आयत पढ़ के देखें तो जल्दी से, रा मैं हूं, रा मैं हूं, रा मैं हूं। जी प्लीज, यूहन्ना का पहला आम खत, बाब उसका पहला और उसकी पहली से 3 आयत। जी प्लीज, कोई माइक में पढ़ दे प्लीज। उस जिंदगी के कलाम की बाबत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था, जो इब्तदा से था, और जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। बल्कि गौर से देखा। कैसे देखा? गौर से। हम यीशु को कैसे देखते हैं? गौर से। दुनिया ऊपर ऊपर से देखती है, लेकिन यूहन्ना उसे कैसे देखता है? गौर से देखता है। हम अपना चेहरा शीशे में जाके कैसे देखते हैं? सुबह सुबह, फिर होर के ना वेने, फिर होर जाके, फिर होर जाके, फिर एंड। कितनी बार? 4 बार जाता है ना बहनों बेटियों, ये बात है ना। क्यों भाई जी बस जी है ना, हाँ, कि तो कुछ रह ना जाए। हम अपना चेहरा तो इतने क्या करते हैं? गौर से देखते हैं कि बस सब, लेकिन उसको हम गौर से देखना नहीं चाहते। जो राह है, जो हक है, जो जिंदगी है, जिंदगी का मालिक है, जो दरमियानी है, जो जानता है आसमान की राह। और इसीलिए मुकद्दस अय्यूब कहते, इसे रखिएगा, पढ़िएगा बाद में। मुकद्दस अय्यूब कहते, आए खुदावन, अगर मैं तेरी मसनद को जानता तो मैं उड़कर तेरे पास आ जाता। कितना इरफान है उसे खुदा का। और मुकद्दस दाऊद भी कहते हैं, काश मेरे कबूतर कैसे पर होते, आए खुदा मैं ना जानता तो मैं उड़कर तेरे पास आया। इसका मतलब राह जानते नहीं थे। वैसे वो बड़े खास लोग थे। कैसे लोग थे? लेकिन राह नहीं जानते। राह तक हम सिर्फ वहां तक लाते हैं। आज के खादम भी वहां तक लाते हैं, बाकी काम किसका है? हमारा काम है सिर्फ वहां तक लेकर आना। और इसीलिए इंद्रियास ने नतनियल से कहा, ऐ नतनियल, नतनियल कहता है कि क्या कोई चीज अच्छी निकल सकती है गलील से? उसने कहा मुझे ये नहीं पता, बस तू चलकर उसे क्या कर ले, एट वंस यू सी द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक दफा उसे क्या कर ले, फिर क्या होगा? फिर तो खुद ही फिर कहता अब मुझे तेरे बताने की और आगे डिटेल बताने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। जी अब पढ़े जरा इसको जरा। उस जिंदगी के कलाम को गौर से देखा। जी प्लीज। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था, जो इब्तदा से था, जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, यह जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा उसकी गवाही देते हैं कि वो राह हक और जिंदगी है। हालेलुया।
is the way of the heaven. यीशु मसीह राह है, उस रास्ता है। इसका क्या है? हेवन का क्या है? रास्ता है, रास्ता है। और जब वो कह रहा है कि राह, हक और जिंदगी, तो फिर वो सिर्फ ये नहीं कह रहा बल्कि कुछ और भी कह रहा है। और वो आयत 6 में कहता है, ये नहायत खूबसूरत बात को कह रहा है, लेकिन शागिर्द ये समझ रहे हैं शायद हमें किसी आरजी सफर की बात कर रहा है, कि मैं किसी आरजी सफर पर जा रहा हूं और उस सफर की राह कौन जानता है? कौन जानता है? मैं जानता हूं। ये आरजी सफर की बात नहीं हो रही, ये टेम्परेरी सफर की बात नहीं हो रही, ये उस सफर की बात हो रही है जिसमें मैं और आप शामिल हैं। जिसमें मैं और आप क्या हैं? शामिल है। जिसमें मुकद्दस एलिया भी शामिल था। उसने कहा उठ उठ, खा पी, क्यों के ये सफर तेरे लिए क्या है? हम अभी सफर में हैं। किसमें हैं? सफर में। लेकिन सफर किसके पीछे कर रहे हैं? यीशु के पीछे कर रहे हैं। गुड। और वाज़िया ये आयत कर रही है कि यीशु मसीह खुद आसमान की राह है। वो सिर्फ राह दिखाता नहीं है, वो सिर्फ राह दिखाता नहीं बल्कि खुद राह है। हिमसेल्फ, खुदावंद खुद राह है। वो दिखाता नहीं है बल्कि खुद क्या है? खुद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह, हम देखते हैं कि बहुत सी राहों में से एक राह नहीं है बल्कि वही राह वाहिद है। राह क्या है? दूसरी तरफ देखें तो 10 हुक्म खुदा के पास पहुंचने की राह नहीं है। पहली बात, सुनहरी असूल बाइबल के उस तक पहुंचने की राह नहीं है। और शरई ज़ाब्ते, कलीसिया की रुकनियत, गर्ज कोई और चीज वो राह नहीं है। मसीह और सिर्फ यीशु मसीह ही वो वसीला है जिससे इंसान बाप तक या बाप के पास जा सकता है या बाप तक पहुंच सकता है। यीशु मसीह के वसीले हमारी रसाई उस तक है, उसके बगैर नहीं। अगर आप एक और हवाला देखें, अगर आप ज़बूर 84 और उसका बाप 84 ज़बूर 9 आयत का मुताला करें तो यहाँ पर क्या लिखा? मुकद्दस दाऊद क्या कह रहे हैं? जरा देखें मुकद्दस दाऊद यहाँ पर क्या कहते हैं? ज़बूर 84 9 आयत जी प्लीज। आए खुदा ऐ हमारी सिपर, ऐ खुदा ऐ हमारी सिपर, सिपर, देख और अपने ममसूह के देख पर, देख और अपने ममसूह के चेहरा पर नजर कर। किसके चेहरा पर नजर कर? ममसूह के। इसका क्या मतलब लेते हैं आप? इसका मतलब लेते हैं कि कोई अपने चेहरे के साथ खुदा बाप के हुजूर नहीं जा सकता। साढ़े चेहरे वेख के नहीं खुदा बाप को साड़ी सुनता। हाँ, अलग पकड़ जने सी बन रही नहीं। समझ आई है ना मेरी गल? हाँ, साढ़े चेहरा निकाल नहीं हो रही है ना। अभी बड़े सुवार के आने, फेशियल करा के आने और बहुत कुछ करके करना चाहिए। मैं मना नहीं करता, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, ठीक है। लड़के भी आजकल फेशियल कराते हैं, मुझे पता है ना। और ये चेहरे चर्चिल में जाकर जब हाथ उठाते हैं, जब कुछ मांगते हैं, तो इस चेहरे के वसीला से हमें नहीं मिलता वो चेहरा। किसका है? जो कह रहा है राम मैं हूं, I am the way, I am the way, मैं राह हूं, मैं रास्ता हूं। अब कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास क्यों? इसलिए कि खुदा बाप जो है वो मसीह का सर है, मसीह कलीसिया का सर है। वो तो सिर ही तो जानता ना किधर जाना तो किधर नहीं जाना। कभी देखा जे सिर ला दो तो जा सकता कोई नहीं। अगर आंखें निकल जाए तो कोई जानता है कोई? कौन सा सर है ये?
یہ وہ سر جس کو مسیح کہا جاتا ہے، وہ سر جو کلیسیا کا دولہا ہے، وہ سر جو کلیسیا کا رہنما ہے، وہ سر جو کلیسیا کا چوپان ہے، وہ سر جو مسیح خداوند یسوع المسیح ہے، وہ کہہ رہا ہے راہ، حق اور زندگی۔ کہتا ہے خدا میرے چہرے کو نہیں دیکھ، میرا چہرہ اتنا خوبصورت، میری آنکھیں اتنی خوبصورت، میں تو اتنا ہینڈسم۔ اگر کوئی ہینڈسم ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے تیرے چہرے کی بدولت۔ آئے خدا میرے چہرے کی کیا ہے؟ سر ہے تو پھر کچھ نہیں، پھر سب کچھ ہے۔ اور سر کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ سر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہیڈ کہہ رہا ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ راہ کو زندگی میں ہوں، کوئی نہیں آ سکتا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس، اس لیے خدا یسوع مسیح نہ صرف راہ ہے، وہ درمیانی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ درمیانی بھی ہے۔ اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ راہ یہی ہے، راہ۔ اور اوپر دو شخصیات ہیں، ایک طرف موسیٰ اور ایک طرف ایلیا۔ اور پترس بڑا جذباتی تھا، ایک دم سے وہ آ جاتا تھا اس میں اور کہتا ہے اے خداوند اچھا ہے کہ ہم کتنے بنائیں، ایک کس کے لیے؟ موسیٰ کے لیے، ایک کس کے لیے بنائیں اور ایک کس کے لیے بنائیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس میں اور اس میں اور اس میں تینوں میں کوئی ڈیفرنس، لیکن ڈیفرنس کس نے کیا؟ کس نے آ کر کیا؟ نہیں اوپر سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ یہ میرا پیارا ہاں، وہ کہنے لگا اپنے بندوں سے کہ اب نہ موسیٰ کی سننی ہے اور نہ ایلیا۔ کل میں کسی گھر میں ڈسکس کر رہا تھا، وہ شریعت کی بابت کو پوچھ رہے تھے تو میں کیا بھئی شریعت ویچی کدی رول قدس آمدہ سی اندر نازل ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ لیکن مسیح کے ذریعے بپتسمہ کے وسیلہ سے اب لکھا ہے کہ تم سب نے جتنوں نے مسیح کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا اور مسیح کا روح تم میں بستا ہے۔ اس کا روح۔ اور گلتیوں جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم شریعت کے پیروکار نہیں، شریعت کا کوئی ضابطہ جو ہے ہمارے اوپر لاگو ہے۔ کبھی کبھی میں دائیہ کی دائیہ کی ساڑھے تے لاگو نہیں ہے، پاسٹر صاحبان اس پر ہی زور دیتے رہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں دائیہ کی ہم پر لاگو، دائیہ کی ہم پر لاگو، ہم پر تو دائیہ کی سے اوپر باتیں لاگو ہیں۔ دائیہ کی کہیں نہیں کن دیئے، کیوں بات صاحب؟ کیوں بھائی؟ نہیں تو وہ کتنی مانگتا ہے؟ وہ تو پورا مانگتا ہے، پورا۔ اور خط گلتیوں اس کے بعد اس کے 6 اس کی دوسری آیت کا مطالعہ کریں تو ہمارے کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ تاکہ مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ نہ اس کی سنو نہ ہی انبیاء کی، کیونکہ وہ راہ نہیں ہے۔ راہ کون ہے؟ اس کی سنو، listen listen the son of God، خدا کے بیٹے کی سنو۔ کس کی سنو؟ کیونکہ وہ کیا کہتا ہے؟ راہ follow me follow me۔ کسی نبی نے کہا میرے پیچھے چل جاؤ، کہا انہوں نے کہا خدا کے پیچھے جاؤ۔ کس کے پیچھے جاؤ؟ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے خداوند کیا کہتے ہیں؟
یہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے چلے آؤ. اور جب ہم یسایہ پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا ایک حوالہ، ذرا پھر اسے ریپیٹ کریں تو یہاں پر کیا ہے؟ یسایہ کے یسایہ 30 باب، جلدی سے پلیز، 30 کی 18 آیت. تو بھی خداوند تم پر کیا کرے گا؟ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے یہ لیے قوم بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ خدا تم پر کیا کرے گا؟ مہربانی. کیونکہ خدا رحیم، خدا مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی، قہر نازل کرنے سے باز رہتا ہے، وہ سدا جھڑکتا نہیں رہتا، وہ تمہیں تنبیہ کرے گا لیکن مناسب. اور ہم کہتے ہیں نہایت رحیم خدا، مہربان مہربان. اور ہم کہتے ہیں خدا تم پر کیا کرے گا؟ مہربانی کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا، انتظار کرے گا، اور تم پر رحم کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ بلند ہوگا. بلند ہوگا. رحم کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ رحم کرنے کے لیے. رحم کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ بلند ہوگا. آگے پلیز. کیونکہ خداوند عادل خدا ہے. خداوند عادل خدا ہے. مبارک ہے وہ جو مبارک ہے وہ سب جو اس کا کیا کرتے ہیں. اور میکا 7:7 میں لکھا ہے میں اپنے نجات بخش خداوند کا انتظار کروں گا، وہ میرا خدا میری سنے گا. اے میرے دشمن، تو جو مجھ پر ہنستا ہے، کہہ کے مارتا ہے، ٹھانٹے مارتا ہے، مجھے میرا مذاق اڑاتا ہے، اور میرے گرنے پر تو جو بہت تو سن لے کان کھول کے کہ میرا خدا آئے گا. اگرچہ میں اس کے قہر کی کیا کروں گا؟ برداشت کروں گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ سب کچھ میرے اندرونی گناہ پامال کر دے گا. میرا سب کچھ کیا کر دے گا، اور تیرا بھی کخ نہیں چھوڑے گا. اس کا یہ مطلب ہے، کہتا وہ تیرا نازنے ہاں تاکہ میں تجھے کیا کر لوں، تیرا مکھڑا تے بھیج رہی ہے. تو کون ہے جو آواز دیتا ہے؟ آج میں جاواں بھائی کام تو کراں گا، لیکن تو سامنے آ. اور پیچھے سے 3 بار آواز دینے والے نے چوتھی بار سامنے آ کر کہا میں یسوع اور بغیر چوکو چرار میں نے ریزائن کر کے واپس کراچی پاکستان آ گیا. یہ پیچھے سے آواز دیتا ہے. کہاں سے دیتا ہے؟ ابھی بھی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے. اور آواز کیا آتی ہے؟ اس کو ادھر پر رکھیں گے اور ایک اور حوالہ دیکھیں گے. یسایہ باب اس کا 44 اور اس کی آیت آپ 21 اور 22 پڑھیں تو آپ سمجھ جائیں گے. آج جو بہت دور ہیں، جو چلے گئے ہیں، جو آئے تو تھے لیکن واپس ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے سے آواز دیتا ہے. کہاں سے آواز دیتا ہے؟ پیچھے سے. اور کیا کہتا ہے؟ رام میں ہوں. اے یعقوب، اے یعقوب، اے اسرائیل، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے. تو میرا کیا ہے؟ بندہ. تو میرا کیا ہے؟ بندہ. وہ اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے. کس سے باتیں کرتا ہے؟ اپنے بندوں سے اپنی بندیوں سے بات کرتا ہے. آج بھی وہ اپنے بندے اور بندیوں سے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے. ان کو جن لوگوں کو اس نے اپنی صورت اور کیا بنایا، ان سے بات کرتا ہے. کس سے بات کرتا ہے؟ کل میں مجھے سوال کرتا ہے کیا پرندوں کا بھی حساب ہوگا، کھوتیاں گھوڑیاں کا بھی حساب ہوئے گا؟ میں کہا بی بی کی ہو گیا ہے، انہوں کا کیوں حساب ہوئے گا؟ انہوں نے کو جان دیتی ہے کدی کھوتیاں گھوڑیاں نہ انہیں گل کیتی ہے، بس انہیں یہ آگیا کھوتیاں تے گھوڑیاں ورگے نہ ہویا ہے. گل نہیں انہوں نے کرتا، نہ انہوں نے جان دیتی ہے، نہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کدی کتے ویکھیا کتے کھوتیاں دا گول جاندا تو انہیں کہا راہ میں آواں. اس نے کن سے کہا؟ کون سے انسانوں سے؟ ان سے جو اس کی صورت اور شبیہ بنے اور جو اس کے نام پر کیا نہ گئے، ایمان لے آئے. جی پلیز. کیونکہ تو
तू मेरा बंदा है। तू मेरा क्या है? तू मेरा क्या है? बंदा। तू मेरी क्या है? बंदी। और तुम मेरे क्या हो? बंदे और बंदियां। आगे प्लीज। मैंने तुझे बनाया। मैंने तुझे बनाया। तू मेरा हादिम है। तू मेरा क्या है? हादिम। तू मेरा खादिम है। तू मेरा क्या है? खादिम है। और आगे प्लीज। ऐ इसराइल मैं तुझको फरामोश ना करूंगा। ऐ इसराइल मैं तुझे फरामोश ना करूंगा। और यही बात उसने यशाया 30 में कही कि तेरा खालिक तुझे फरामोश ना करेगा, तेरा खालिक तुझे पीछे से आवाज देगा और कहेगा राह यही है। राह कौन? यही है राह। और यही बात वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को क्या कर रहा था? पदी 17 में क्या रहा था? राह इसकी सुनो, इसकी सुनो। राह ये है, ये जो कह रहा है ये सच्चाई है, जो कह रहा है इसमें झूठ नहीं, जो कह रहा है ये इंसानी दावा नहीं, जो कह रहा है ये नबी का दावा नहीं, जो कह रहा है ये किसी पैगंबर का दावा नहीं, ये कह रहा है ये किसी रसूल का दावा नहीं, जो कह रहा है ये किसी आम शख्स का दावा नहीं, ये कह रहा है ये खुद मैं हूं जो कह रहा है। और आगे थोड़ा सा और पढ़ दें, इसको क्या लिखा है? यशाया 44:22। मैंने तेरी खताओं को घटा, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को और तेरे गुनाहों को बादल की तरह मिटा दिया। प्लीज आगे। मेरे पास वापस आ जा। Come to me and put your all burden on me. I will relieve you क्योंकि मैंने तेरा and फिदिया I will दिया। tell you I am the way.